بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف جب ہم کثرت کے ساتھ محبت سے پڑھتے ہیں تو ایسی ایسی برکات سامنے آتی ہیں، ایسے ایسے انوارات نازل ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتے ہیں، ہمارے گمان سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شایان شان سے نوازتے ہیں اس پڑھنے والے کو، ورنہ ہماری تو کوئی حیثیت کوئی اوقات ہی نہیں، ہمارا پڑھنا بھی کیا پڑھنا ہے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک بہن ہے، انہوں نے رابطہ کیا، درود شریف پڑھتی ہیں، درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، بہت محبت سے پڑھتی ہیں، اور انہوں نے اپنی کچھ جرنی شروع کی شیئر کرنا۔ ابھی انہوں نے اپنی مکمل جرنی شیئر تو نہیں کی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے بتانا سٹارٹ کیا ہے۔ تو برکت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے میں چاہتی ہوں کہ میں وہ چیز آپ لوگ کو شیئر کروں، اور اس طریقے سے تو اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی، اس کیفیت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ انہوں نے بتائی ہے، بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم سب بھی سنیں اور موٹیویٹ ہو اور ہم بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ بتا رہی تھی کہ انہیں بچپن سے ہی درود شریف سے محبت تھی، although کہ ان کے گھر کا ماحول بہت زیادہ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہو یا ان سے موٹیویٹ ہوئی ہوں، لیکن کہتی ہیں کہ میں چھوٹی عمر سے ہی مجھے شوق تھا درود شریف پڑھنے کا، کبھی تسبیح پہ پڑھتی ہیں، کبھی بغیر تسبیح کے پڑھتی ہیں، اور درود شریف درود ابراہیمی ورد کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ کلاس 3 میں تھی اور درود شریف درود ابراہیم میں ورد کیا کرتی تھی، اور ان دنوں جب یہ آلموسٹ کلاس 3 کی اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے ایک درود شریف کی فضیلت سنی۔ وہ جو درود شریف ہے، درود سعادات بھی کہتے ہیں، جس کو ایک دفعہ پڑھنے سے 6 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں نے یہ فضیلت سنی یا پڑھی تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، اور میں نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کلاس 3 کی اسٹوڈنٹ کہتی ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اور میں دن میں جتنا بھی پڑھتی اسے، کبھی ایک تسبیح پڑھتی، کبھی جتنا بھی پڑھتی، تو میں حساب لگاتی کہ مجھے 6 لاکھ ایک دفعہ پڑھنے کا ملا، 12 لاکھ 2 دفعہ پڑھنے کا ملا۔ کتنی چھوٹی تھی، بچی تھی، تو میں کاؤنٹ کرتی تھی کہ میں نے اتنی دفعہ پڑھا تو مجھے اتنے لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملا، اور پھر میں بہت خوش ہوتی۔ تو کہتی ہیں کہ وہ درود شریف میں نے پڑھنا شروع کیا، پھر ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتی چلی گئی۔ بتاتی ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا، نماز پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا۔ کہتی ہیں کہ انہی تمام چیزوں کے ساتھ بچپن گزرا، اور جب ایک میچورٹی کا لیول آیا، ایک عمر آئی، تو اس وقت جو ہے میں عبادات میں، نماز میں مشغول ہوتی تھی۔ اور بتاتی ہیں کہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف ورد کروں۔ اور کہتی ہیں کہ میرا سوشل میڈیا پہ اتنا انٹریکشن نہیں تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی پوسٹ بھی نہیں دیکھی تھی، نہ ہی ایسی کوئی ویڈیو سنی تھی کہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ کہتی ہیں کہ اب مجھے پتہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف ورد کیا، اور ان پر روحانیت کے کون کون سے باب اور دروازے کھلے، لیکن اس وقت جب میں نے نیت کی تھی، اس وقت مجھے اس کا بھی علم نہیں تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف ورد کیا تھا۔ بس بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ذہن میں آیا کہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گی اپنی پوری زندگی میں۔ اور کہتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، کیونکہ یہ پڑھتی درود ابراہیمی تھیں۔ تو کہتی ہیں پہلے تو میں کبھی کاؤنٹ کرتی تھی، کبھی کاؤنٹ نہیں کرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں پورا دن درود شریف ورد کر رہی ہوں، لیکن جب میں نے یہ نیت کی تو بتاتی ہیں کہ میں نے سوچا میں ڈیلی 1200 ٹائمز 1200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی، اور میں نے پڑھنا بھی شروع کیا۔ تو کہتی ہیں کہ اتنا میرے لیے مشکل ہوا، ویسے مجھے لگتا تھا کہ میں سارا دن درود شریف پڑھ رہی ہوں، اب جب کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کیا تو ریئلائز ہوا کہ نہیں، میں اتنا درود شریف دن میں نہیں پڑھ رہی تھی، لیکن چونکہ اب نیت کی تھی تو پابندی کے ساتھ ڈیلی 1200 مرتبہ درود شریف ورد کرتی رہیں، چاہے جو بھی حالات ہو، جو بھی کنڈیشن ہو، ہر حال میں یہ کوشش کرتی کہ ان کا ڈیلی 1200 ٹائم درود شریف ہو جائے۔ اور انہوں نے اپنے پاس ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی، اس میں یہ ڈیٹ کے ساتھ مینشن کر دیا کرتی تھی کہ اتنا درود شریف اب تک ہو گیا ہے۔ اور بتاتی ہیں کہ جب میرا درود شریف 40,000 کی تعداد پہ پہنچا، اس کے بعد جا کر مجھ پر روحانی خوابوں کے سلسلے جاری ہوئے، اور ایسے ایسے روحانی خواب دیکھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، صحابہ کرام کی زیارت ہوئی، اور خواب میں بتایا جاتا، مینشن کیا جاتا کہ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ حضرت ہیں۔ اور کہتی ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اسٹارٹ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تو کبھی میں ان کو پیچھے سے دیکھتی، بیک سائڈ دیکھتی، کبھی نالین شریف دیکھتی، اور پھر رفتہ رفتہ کر مجھے ان کی مکمل زیارت ہوئی۔ تو بتاتی ہیں زیارتوں کے وہ سلسلے شروع ہوئے، زندگی میں وہ برکتیں، وہ کامیابیاں، وہ سکون دیکھا کہ جو لفظوں سے بیان کرنا ہی محال ہے۔ کہتی ہیں کہ اب یہ درود شریف میں نوٹ کر رہی تھی، ڈیلی ورد کر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد میری جو ڈائری تھی یہ مس ہو گئی۔
کہیں گم ہو گئی، میں نے بہت تلاش کیا، مجھے نہیں ملی۔ اب کہتی ہیں کہ اسی دوران میری شادی کا بھی سلسلہ چلا، کچھ ایگزامس وغیرہ ان کے ہو رہے تھے، اپنے ایگزام سے مشغول تھیں اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ اور کہتی ہیں کہ 17 ایئرس کی ایج میں، 17 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی، اور شادی کے تقریباً 6 مہینے بعد ان کی ایک سسٹر کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ان کی دوسری بہن کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ ہم 4 بہنیں ہیں، اور میری ایک بہن کی ڈیتھ ہوئی، چھوٹی بہن کی، بڑی بہن کی ڈیتھ ہوئی۔ تو کہتی ہیں میں بہت تکلیف سے گزری۔ obvious سی بات ہے کہ 2 بہنیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ان کا انتقال ہو جائے، ان کی ایج بھی زیادہ نہ ہو، ایک کی 23 ایئرس، ایک کی 16 ایئرس، اس طرح سے ڈیتھ ہو جائے تو کیا مطلب معاملات ہوں گے۔ اور بتاتی ہیں کہ انہی دنوں میری شادی بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میرے یہاں اولاد ہوئی، اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ تو کہتی ہیں کہ زندگی میں شادی کے بعد ایک معاملات اس طرح سے ہوتے چلے گئے کہ درود شریف کی طرف سے میرا دھیان ہٹ گیا، اور درود شریف کی تعداد میں بھی کمی آ گئی، اور جو میں پہلے نوٹ کرتی تھی، پراپر پڑھتی تھی، لکھتی تھی، وہ چیز نہیں رہی۔ تو کہتی ہیں کہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر سسرال میں بھی پرابلمس آنے شروع ہو گئے، اور بتاتی ہیں کہ آلموسٹ شادی کے 2 سال بعد، تقریباً ان کی عمر شاید 19 سال تھی جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے ہسبینڈ پولیس میں ہوتے تھے اور یہ شہید ہو گئے۔ ان کے محکمے میں کوئی پرابلم آئی، کچھ آیا جس میں جو ہے یہ محکمے کو اور دوسرے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو کہتی ہیں کہ یہ شادی کے بعد سے لے کر جو پیریڈ گزرا، وہ ایسا گزرا کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ ہوا، اور جو ہے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی ہوئی اسی پیریڈ میں، بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی، بہنوں کی ڈیتھ بھی ہوئی، تو درود شریف سے میں ہٹ گئی۔ اور پھر جب تھوڑا سا لائف میں ٹھہراؤ آیا، میں نے ریئلائز کیا کہ شاید درود شریف نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک کے بعد ایک مجھ پر آزمائش آ رہی ہے۔ کہتی ہیں وہ ڈائری تو میرے پاس تھی نہیں جس میں میں نے نوٹ کیا تھا کتنا پڑھ لیا ہے۔ اب پھر سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ اور کہتی ہیں کہ اب میں اپنی امی کے گھر آ گئی تھی، تو ایک دن جو ہے ہمارا گیزر خراب تھا، تو پانی بوائل کیا تھا، گرم کیا تھا پانی کسی کام کے لیے، اور وہ لے کر کہتی ہیں کہ میں اوپر جا رہی تھی، اور وہ پورا کھولتا ہوا پانی، گرم گرم پانی میرے پیروں پہ گر گیا، اور کہتی ہیں کہ میرے پورے پیر جل گئے۔ کہتی ہیں اب جب وہ پانی گرا تو جب میرے پیر جلے، میری پوری اسکن ڈیمیج ہو گئی، اور چھالے بھی ہو گئے اس پہ، اور مجھے بہت رونا آیا، بہت تکلیف تھی، اور میں رو رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب میں نے اپنی اسکن دیکھی تو وہاں پہ باقاعدہ جہاں پر چھالے بن گئے تھے، اسکن پوری خراب ہوئی تھی، اللہ لکھا ہوا تھا۔ کہتی ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے پیروں پر جس جگہ پہ اسکن پوری خراب ہوئی ہے وہاں اللہ لکھا ہوا ہے، تو میرے آنسو رک گئے۔ اور کہتی ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ ایک طرف تو تکلیف اتنی زیادہ ہے، دوسری طرف اللہ لکھا ہوا ہے میرے پیر پر، اور پورا واضح لکھا ہوا ہے، تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور کہتی ہیں پھر اس معاملے میں مجھے صبر آ گیا، اور کہتی ہیں شاید درود شریف کے راستے پر جو آزمائشیں آئیں، صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا کیا۔ اور کہتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ سے میرا رشتہ بہت مضبوط ہوا، تہجد ادا کرنا شروع کر دی، نمازیں ٹائم پر پڑھتی، اور کوئی مسئلہ آتا نا تو بس وضو کرتی اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاتی، جائے نماز پر جاتی، نوافل ادا کرتی اور اللہ سے بات کرتی۔ کہتی ہیں اپنے گھر پر ہی تھی، اور گھر میں کچھ پرابلمس تھے ان دنوں، بہت ایشوز تھے، تو میں بہت تکلیف میں تھی ان دنوں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے میں نے وضو کیا، اور کہتی ہیں میری حالت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے واش روم تک نہیں جایا جا رہا تھا، میں دیوار پکڑ پکڑ کر واش روم تک گئی، وضو کیا، واپس اپنے روم میں آئی، اور پھر میں نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کر کے سجدے میں جا کر روتی رہی، اللہ سے بات کرتی رہی، روتی رہی۔ کہتی ہیں میں اتنا روئی کہ میری چادر بھیگ گئی، میری سجدے کی جگہ گیلی ہو گئی، اور کہتی ہیں اسی کیفیت میں ایسا لگا کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ اب چونکہ میں سجدے میں تھی تو میں نے سجدے سے ہی دیکھا تو مجھے لگا کمرے میں کوئی آیا ہے، اور جب میں نے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے مبارک دیکھے، اور جیسے جیسے میں نے نگاہ اوپر کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک، چہرہ مبارک، جسم مبارک دیکھا۔ اور کہتی ہیں کہ میں اتنا رو رہی تھی، بس میں ان کے پیچھے پیچھے کہ یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پکارتی رہی۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں تقریباً بالکل مکمل ہوش میں آئی تو میں حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ اللہ کریم نے اتنا بڑا کرم کیا، کہاں میں گنہگار، اور کہاں اتنی بڑی سعادت کہ میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور میری تکلیف ان کے تشریف لانے سے ہی ختم ہو گئی۔ کتنا بڑا سہارا، کتنی بڑی امید، جاگتی حالت میں، بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اب چونکہ حالت بیداری میں بھی دیدار ہو چکا ہے، اور خواب میں بھی دیدار ہو چکا ہے، مختلف بزرگان دین کا دیدار ہو چکا ہے، صحابہ کرام کا دیدار ہو چکا ہے، اور درود شریف کی محبت جاری و ساری ہے، درود شریف پڑھتی بھی ہیں، اور اب الحمدللہ ان کی گروپس ہیں، یہ وہاں پڑھوا بھی رہی ہیں درود شریف، اور ساتھ ساتھ جو ہے درود پاک کا کام بھی چل رہا ہے، اور زندگی کے معمولات بھی چل رہے ہیں۔ تو
جیسے جیسے یہ بتاتے جائیں گی مزید آگے ان کی جرنی سنتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موٹیویشن عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسی محبت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے کہ ہمیں بھی زیارتیں بھی ہوں اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ملے، اللہ کا قرب بھی ملے، اور ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہیں۔ تو یہ آج ان کا مشاہدے کا ایک پارٹ شیئر کیا گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلد شیئر کیا جائے گا۔ ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، ان پر بھی خصوصی رحمت کرم فرمائے اور تمام امت پر فرمائے، اور ہم سب کی بھی مرادیں پوری فرمائے، ہم سب کو بھی خوب خوب درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔